السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فقید المثال سخی کے دوسرا حصہ۔ سعد بن عوف کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے۔ آپ کو کچھ مقدر دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا، اس کا تردد ہے۔ میں نے کہا کہ تردد کی کیا بات ہے، اپنی قوم کو بلا کر بانٹ دو۔ آپ نے غلام کو بیچ کر سب کو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا۔ پہلے خادم سے پوچھا کہ کس قدر تھا، کہا کہ 4 لاکھ درہم تھے۔ ایک اعرابی نے انہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے کچھ نہیں مانگا تھا۔ میرے پاس ایک قطع زمین ہے جس کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 3 لاکھ درہم دیتے ہیں۔ اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے، ورنہ اس کی دام تجھ کو دے دوں۔ اس نے دام ہی طلب کیے۔ آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر قیمت مذکورہ حوالہ کی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روئے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا 7 روز سے میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا، ڈر ہے کہ خدا نے کہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا۔ ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستک دی۔ اس نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ کہ میرے ذمے 400 درہم ہے۔ اس نے 400 درہم تول کر حوالہ کیے اور گھر میں روتا ہوا آیا۔ بیوی نے کہا اگر تم کو ان درہموں کا دینا شاک تھا تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھ کو اس کا حال بدون اس کے معلوم نہ ہوا۔ میں اگر خود جویا رہتا تو اس کے مانگنے کی کیوں حاجت پڑتی؟ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کسی زمین کو دیکھنے کو نکلے۔ راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام حبشی کام کر رہا تھا۔ جب اس غلام کا کانا آیا تو اسی وقت ایک کتا بھی اس احاطے میں گھس کر غلام کے پاس چلا آیا۔ اس نے ایک روٹی اس کو دی۔ جب وہ کھا چکے تو دوسرے دے دی، پھر تیسرے دے دی۔ اس طرح اپنے کل غذا اس کو کھلا دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے دیکھتا رہا۔ پھر اس غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اس قدر ہے کہ جو آپ نے دیکھی۔ فرمایا کہ پھر تو نے سب کے سب کتے کو کیوں کھلا دی؟ آپ نے کیوں نہ کھائی؟ اس نے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا نہیں رہتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتا مسافر ہے، دور سے یہاں آیا تھا اور بھوکا تھا۔ مجھ کو اس کا بھوکا رہنا اور آپ شکمسیر ہونا برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھائے گا؟ اس نے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا۔ پھر آپ نے سوچا کہ میں اس کی صحاوت پر ملامت کر رہا ہوں، یہ تو مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ پس آپ نے اس باغ اور غلام اور وہاں کے اسباب و سامان کو خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اس کو ہبہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔